آگے بتایا ایک آیت ہے بلکہ اس کا پورا ایک مضمون ہے جو ایک واقعے پر مشتمل ہے، جس میں جو ہے بنو اسد کے لوگ تھے جو مدینے سے قریب تھے لیکن غیر مسلم تھے، مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے وہ لوگ، اور ایک زمانہ ایک ایسا آیا جس میں قحط پڑ گیا، یعنی سوکھا پڑ گیا۔ اس میں جو ہے جو مسلمانوں کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس بیت المال تھا، اس میں صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ کے جو پیسہ جمع تھا ان میں سے صرف مسلمانوں کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو یہ بنو اسد کے لوگ اپنے قبیلے سے چل کر کے مدینے میں آئے، یہ سوچ کر کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو قبول کر لیں، ان کے اسلام میں ان کے دھرم مذہب کو اپنا لیں، شامل ہو جائیں تو ہم کو صدقات مل سکتے ہیں، ہماری جو مفلسی اور بیچارگی ہے، ہماری جو غربت ہے وہ دور ہو جائے گی اللہ کے رسول کے صدقات کی وجہ سے۔ دوسرا یہ بھی تھا کہ ہم کیونکہ عربی زبان کہہ رہے ہیں، جو اسلام مذہب تھا وہ حکومت کے طور پر بن چکا تھا، یعنی مین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے مین بن چکے تھے، یعنی سب سے بڑے اللہ کے نبی تھے، انہی کی بات چل رہی تھی۔ تو حکومتی جو مذہب تھا، جس کو ہم کہتے ہیں حکومتی مذہب تھا، وہ اسلام تھا، لہٰذا انہوں نے یہ بھی سوچا کہ ہم حکومتی مذہب کو اپنا لیتے ہیں تو معاملہ یہ ہوگا کہ پھر ہم سے جنگ و جدال نہیں ہوگا، ہم سے قتل و غارت گیری نہیں ہوگی، ہم کو قید نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہم تو انہی میں پھر شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ دنیاوی فائدے کے لیے انہوں نے یہ کیا، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ اس دل میں نہ ایمان ہونے کے بعد ان کو اپنے ایمان کو ظاہر کرنا تھا، اور اس ایمان کو بظاہر ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے احسان جتایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اسلام قبول کیا، ساتھ میں یہ چیز بھی کہی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے جنگ کی، قتال کیا، تکلیف دی، آپ کو جو ہے پریشانی میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد وہ ایمان میں داخل ہوئے، اسلام لائے، تو ان کا کیا مرتبہ وہ الگ چیز ہے، لیکن ہم لوگ تو ہم نے تو آپ سے کوئی جنگ نہیں کی، ہم سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ہم نے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، ہم نے آپ کو جو ہے آپ کے صحابہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، اور ہم ایسے ہی ایمان لے آئے، لہٰذا ہماری کوئی رعایت زیادہ کرنی چاہیے، ہم زیادہ رعایت کے مستحق ہیں، ہمارا مقام دوسرا ہونا چاہیے، انہوں نے کہنا چاہا۔ تو بتاتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کی گستاخی تھی، اور اپنے اسلام کو بطور احسان جتلانا چاہتے تھے، وہ جتلانا چاہتے تھے کہ ہم ایمان لائیں، یہ ہمارا احسان ہے آپ پر، یہ ہمارا احسان ہے آپ پر، لہٰذا اسی تعلق سے پوری آیتیں ہیں۔ بتا رہے ہیں کہ قالت الاعراب آمنا، کہ کچھ دیہاتی اور کچھ بدو قسم کے لوگ، یا ہم کہہ لیں گوان قسم کے لوگ جو تہذیب سے دور تھے، وہ آئے اور کہنے لگے ہم ایمان لے آئے، وہ کہنے لگے ہم ایمان لے آئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ابھی تم ایمان میں داخل نہیں ہوئے، ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے قبول کر لیا ہے۔ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں اور بہت طویل اور لمبی حدیث ہے، پوچھنے لگے کہ مل ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ تؤمن باللہ ولا تشرک بہ، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا وَتُؤْمِنَ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَبِلِقَائِهِ، اس طریقے کی پوری ایک حدیث بتائی جس میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تم دل سے اس چیز کا اعتراف کرو کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کے فرشتوں کو ماننے لگو، اس کے رسولوں کے ماننے لگو، اور قیامت کے دن کو ماننے لگو، والبعث بعد الموت، جو ایمان مفصل میں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو ماننے لگو دل سے، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ یہ اصطلاحی تعریف ہے، اور لغت میں یعنی ڈکشنری میں جو ایمان کہا گیا ہے وہ امن دینا، اعتماد کرنا، کسی بات پر دل سے یقین کر کے اس کو صحیح مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اسلام کسی کو سپرد کر دینا، ڈکشنری میں جو معنی ہیں، لغت میں جو معنی ہیں اسلام کے، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ اور جو شریعت میں معنی ہیں، جو اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہی جبرائیل امین نے بات پوچھا تھا مل اسلام کیا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کا جواب دیا تھا کہ تم جو ہے عبادت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور اسی طریقے سے نماز پڑھو، اور جو زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ دو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، یہ اسلام ہے۔ تو اس جو شرعی تعریفات ہیں اسلام اور ایمان کی، پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام اس کو کہتے ہیں جو ہم ظاہری اعمال کرتے ہیں، جو ہم نماز پڑھنے، روزے رکھنے، زکوٰۃ دینے، ظاہری اعمال کو اسلام کہتے ہیں، اور جو ہم دل سے کام کرتے ہیں، دل سے ہم یقین رکھتے ہیں اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر، زندہ کیے جانے پر، یہ ہے ایمان۔ تو ان دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ لوگ کیونکہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہہ دیجیے ابھی تم ایمان میں داخل نہیں ہوئے ہو، فقولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے آئیں۔ اور یہاں پہ اسلام بمعنی جو لغت میں مانے کہ اپنے آپ کو سپرد کر دینا، انہوں نے سپرد کیا تھا، اور مسلمانوں جیسے کچھ اعمال اپنا لیے تاکہ ہم دکھا سکیں کہ ہم باقاعدہ مسلمان ہوئے، تاکہ ہم کو صدقات مل سکے، ہماری غربت دور ہو سکے، ہماری مفلسی اور بیچارگی جو ہے وہ دور ہو سکے۔ اور یہ بھی وجہ تھی
کہ جو یہ اسلام لائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کہو کہ ہم اسلام لائیں، یعنی تم نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے اسلام کے، تم مطیع ہو گئے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اب مخالفت نہیں کرو گے اسلام کی اور رسول کی، اب مخالفت نہیں کرو گے، جس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ تمہارے ساتھ اب جنگ نہیں کی جائے گی اور تم کو قید نہیں کیا جائے گا۔ یہ دنیاوی فائدہ تھا، اور اگر دل سے ایمان لے آتے تو ان کا اخروی فائدہ تھا کہ شاید دنیا میں کچھ تکلیفوں کو جھیلنا پڑ جاتی جیسے کہ دوسرے صحابہ کو جھیلنا پڑی، لیکن آخرت کے اعتبار سے ان کو بہت زیادہ ثواب ملتا اور جنت ملتی، جنت کا وعدہ تھا۔ تو اس کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے، اور آگے کہا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اے ابھی تک کہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، اگر تم اللہ کی اور رسول اللہ کی دل سے بات مان لو گے، لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، جو کام کرتا ہے ایمان کی حالت میں اس کو پورا پورا بدلہ دیتا ہے، اور جو ایمان کی حالت میں نہیں کرتا پھر اس کے ساتھ معاملہ دوسرا ہوتا ہے، جو منافق کا ہوتا ہے یا اسی طریقے سے مشرکین کا ہوگا وہ اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، اگر دل سے تم مانتے ہو اللہ کو اور اللہ کی رسول کو اور رسول کی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، پورا پورا اجر اور پورا پورا حساب، پورا پورا بدلہ دینے والا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان والے ہوتے کون، ایمان والوں کی صفت اور کوالٹی کیا ہے، تو آگے قرآن بیان کر رہا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اصل اور کامل ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور رسول پر ایمان لائے، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، اور اس ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے رہے زندگی بھر، اور ذرہ برابر بھی ان کے دل میں کوئی شک پیدا نہیں ہوا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں صحیح ہے آیا غلط ہے، ہم جو جس مذہب کو مانتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا اعمال میں کچھ ان کے اندر خلجان پیدا نہیں ہوا، کوئی شک پیدا نہیں ہوا۔ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں یعنی دین کے معاملے میں، اللہ کے راستے میں مطلب دین کے معاملے میں اپنی جان سے اور اپنے مال سے جہاد کرتے رہے، یعنی کوششیں کرتے رہے۔ جہاد کا ایک ٹاپک چھڑا ہوا ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بیان کریں گے۔ جہاد اصلاً اس جہاد کو نہیں کہتے ہیں جو قتل و غارت گری ہوتی، جو جنگ کا میدان ہوتا ہے وہ جہاد نہیں ہے، وہ جہاد کی ایک قسم ہے قتال۔ جہاد ہر اس کام کو کہتے ہیں جس میں ہماری محنت لگتی ہے، انشاءاللہ باقی تفصیل کسی اور موقع پہ بتائیں گے۔ فی سبیل اللہ، تو ایمان والوں کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے سے دین کے معاملے میں خرچ کیا کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، وہ سچے لوگ ہیں، وہ سچے لوگ ہیں، یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ اب انہوں نے چونکہ اپنے ایمان کا اقرار کر کے احسان جتلایا تھا نبی پر، تو اس کی طرف اشارہ ہے قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم، کیا تم آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اپنے دین کو اللہ کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے ہو، یعنی اپنے دین کی خبر اللہ تک پہنچانا چاہتے ہو، دکھانا چاہتے ہو کہ ہاں تم اسلام میں داخل ہو گئے ہو، ایمان لے آئے ہو۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ جانتا ہے، چاہے وہ چھپا ہوا ہو، چاہے وہ ڈھکا ہوا ہو، چاہے وہ ظاہر ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ انسان کے دل میں کوئی خیال بھی گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی واقف ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے جو راز ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، لہذا تمہارے ایمان کیسا ہے، دل سے ہے یا زبانی ہے، اس تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ آگے بتایا یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آپ کے اوپر احسان جتلاتے ہیں، یہ لوگ آپ کے اوپر احسان رکھتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان ہم پر نہ لا دو، مجھ پر اپنے احسان کو نہ جتلاؤ اسلام لا کر کے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم دل سے یقین کرتے ہو، اگر تم دل سے بات مانتے ہو، اگر تمہارے دل میں ایمان ہے، اگر تم اللہ کی اور رسول اللہ کی واقعی مانتے ہو، تو یہ اللہ کا فضل ہے تم پر، یہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم کو جو اللہ نے ہدایت دی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے اور اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ ہم نے کوئی جو درخواست نہیں دی تھی، ہم نے کوئی اپلیکیشن اللہ کو نہیں دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان والے گھر میں پیدا کر دیجیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمیں جنت کی نعمتوں سے نوازیں گے، اور جنت کی اعلیٰ قسم کی جو جنت ہے اس میں ہم کو انشاءاللہ داخل کریں گے۔ یہ ایمان کی وجہ سے ہوگا، اور یہ ایمان کس کی وجہ سے؟ اللہ کے فضل سے ہے، لہٰذا اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ بل اللہ یمن علیم، بلکہ اللہ کا احسان ہے تم پر، ان ہداکم للایمان، کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی، ایمان کی ہدایت دی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ لیکن اگر زبان سے صرف کہتے ہو اور تھوڑا سا مسلمانوں جیسے اعمال کرنے لگے اس وجہ سے تم کہتے ہو، اور اپنی مفلسی اور غریبی دور کرنے کے لیے
صدقات وصول کرنے کے لیے تم نے صرف اسلام قبول کیا دکھانے کے لیے، جس کو ہم نفاق بھی کہتے ہیں، اگر اس لیے ہے تو یہ ایمان تمہارے کوئی کام کا نہیں ہے، کیونککہ اوپر بتا دیا گیا کہ ایمان جو ہے وہ تو اصل دل کا نام ہے، ہم دل سے کام کریں گے، دل سے کسی چیز کو مانیں گے، یہی اصل ایمان ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو یہاں سے کیا یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمان اور زمین کی جو چھپی ہوئی باتیں وہ اللہ جانتا ہے، اور جو کھلی ہوئی باتیں وہ نہیں جانتا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب چھپی ہوئی باتوں کو جو اللہ جانتا ہے وہ کھلی ہوئی باتوں کو اور آسانی سے جانتا ہے، وہ کھلی ہوئی باتوں کو اور آسانی سے جانتا ہے، اور چھپی ہوئی باتوں سے مراد یہاں پر وہ ہے جس چیز کو ہم نہیں جانتے، جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی کہ آج سائنٹسٹ پتہ نہیں کہاں تک پہنچ رہے ہو، تو آج پہنچ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں کہ جہاں یہ سائنٹسٹ حضرات پہنچ رہے ہیں، ڈاکٹر حضرات اپنے ریسرچ کے ذریعے سے جس چیز پر جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں ریسرچ کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے کہاں پر کیا ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، اور جو تم کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ وہ خوب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والے ہیں جو تم کام کیا کرتے ہو۔ تمہارے اعمال پر اللہ کی نظر ہے کہ تم دل کی اچھی نیت کے ساتھ کرتے ہو یا بددلی سے کرتے ہو، تمہارے دل میں اللہ کا یقین ہے یا صرف ظاہر کرنے کے لیے اور دکھاوا اور ریاکاری کے لیے اور نام و نمود کے لیے تم کام کر رہے ہو۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ یہ جو حضرات آئے تھے ان کی طرف سے تفسیر میں لکھا ہے معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ 3 غلطیاں ہوئی تھیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے دعویٰ جھوٹا کیا تھا، دوسرا پہلے بارے میں ذکر ہے یخادعون اللہ کہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے دھوکہ دینا چاہا اپنے اسلام کے ذریعے سے، اور تیسرا جو ہے یہ تھا کہ انہوں نے اپنے اسلام کو احسان کے طور پر جتلایا تھا۔ تو یہ 3 کوتاہیاں تھیں، اور اسی طریقے سے یہ جو بنو اسد کے لوگ تھے اس کے بارے میں تفسیر ماجدی نے عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ منافق نہیں تھے، یہ بس یہ ہے کہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ان کو منافق نہیں کہا جا سکتا۔ وہ الگ بات ہے کہ دنیا کے معاملات میں ان کی نظر تھی کہ ہم کو جو ہے دنیا کچھ مل جائے گی، صدقات مل جائیں گے، ہماری جو ہے غریبی اور مفلسی دور ہو جائے گی، یہ نیت بہرحال تھی، لیکن ان کو منافق نہیں کہا جا سکتا۔ اگر یہ اسلام لے آتے، ایمان لے آتے، دل سے مان لیتے تو ان کا آخرت میں فائدہ تھا۔ دل سے چونکہ انہوں نے نہیں مانا، لہٰذا ان کا صرف دنیا میں فائدہ یہ ہوا کہ ان کو صدقات وغیرہ مل گئے۔ لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم صرف زبان سے کہنے والے نہ ہوں بلکہ دل سے ماننے والے ہوں، اور ہم کو پتہ بھی چلا کہ جو ایمان دل سے ہوتا ہے اس میں کے بعد جو اعمال ہم اپنے جوارح سے اپنے جسم کے ہاتھ پیروں سے کرتے ہیں پھر وہ تو قابل قبول ہیں، لیکن اگر ہمارا دل نہیں صحیح ہے، ہم چاہے جتنی نمازیں پڑھ لیں، ہم جتنے اٹھا بیٹھی کر لیں، ہماری پھر نماز قابل قبول نہیں ہو سکتی، پھر وہ اس میں آ جائے گا کہ ولیکن قولوا اسلمنا میں۔ اور اسی طریقے سے ہمارا دل تو مضبوط ہو، ہم دل کے اعتبار سے ایمان میں پکے ہوں، لیکن ہم اعمال میں نہ لگیں، ہمارے جو جوارح ہیں، ہمارے جو اعضاء ہیں، جسم کے بدن کے جو حصے ہیں، ہم اس چیز کو اللہ کے حوالے نہ کریں تو یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اگر ہم ایمان لے آئے ہیں یعنی اللہ کو اور اللہ کے رسول کو مان لیا ہے تو اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی مانی جائے، رسول اللہ کی مانی جائے، اور وہ جبھی ہوگا جب ہم اپنے زندگی کو اعمال کے مطابق ڈھالیں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، یہ اسی وقت ممکن ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو اسلام کی توفیق ملی ہے، ایمان کی توفیق ملی ہے، یہ ہمارا کمال نہیں بلکہ اللہ کا کمال ہے۔ ہم اس کے ذریعے سے کسی پر احسان جتلا نہیں سکتے، لہٰذا جو اسلام لاتا ہے وہ اس کا فائدہ ہے اور جو نہیں لاتا ہے وہ اس کا نقصان ہے۔ اسی طریقے سے ہم کو جو کام کرنا ہے وہ دل کے پختہ یقینی کے ساتھ کرنا ہے، صرف ہمارے جوارے اور ہمارا ظاہر اس چیز سے گواہی دے کہ مسلمان ہی اتنا کافی نہیں۔ یہ تو منافقین کا کام تھا کہ وہ دل میں ان کے ایمان نہیں ہوتا تھا، لیکن دکھانے کے لیے اور ظاہر کرنے کے لیے نمازیں بھی پڑھتے تھے اور نہ جانے کیا کیا کام کرتے تھے۔ لہٰذا منافق بھی ہم کو نہیں بننا ہے بلکہ پکا ایمان والا بننا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ اور جو سب سے پہلی آیت بتائے گی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم کو متقی بننا ہے تاکہ اللہ کے نزدیک ہم تقوی والے ہو جائیں، اللہ کے نزدیک ہم مکرم ہو جائیں، احترام اور عزت والے ہو جائیں۔ ایک بات آخر میں، کسی نے کہا یہ جملہ ہم کو اچھا لگا کہ ہم لوگ انسان ہو کر کے چاہتے ہیں کہ ہم انسانوں کے درمیان فیمس ہو جائیں، ہم انسانوں کے درمیان فیمس ہو جائیں، لیکن اصل معاملہ تو یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان فیمس ہوں گے تو کتنے دن تک فیمس ہو سکتے ہیں، کتنے دن تک مشہور ہو سکتے ہیں، ایک نہ ایک دن انسان ہم کو بھلا دیں گے۔ تو ہماری کوشش سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ اور فرشتوں کے درمیان فیمس ہو جائیں، ہم فیمس اور مشہور ہو جائیں اللہ اور فرشتوں کے درمیان، جو ہمیشہ قیامت تک باقی رہیں گے اور قیامت تک کے جو ہے ہم کو یاد رکھیں گے اور قیامت کے بعد ہماری گواہی بھی دیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے درمیان ہم فیمس ہو جائیں گے اور اکرام والے اور عزت والے ہو جائیں گے تقوی کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ تو ہم کو خوب اچھا بدلہ دینے والے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائیں، ہمارے اعمال میں مضبوطی پیدا فرمائیں اور ایمان میں بلندی پیدا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔